سالگرہ مبارک ہو میرے بچے، کیا تحفہ چاہیے میرے بیٹے کو اپنی سالگرہ پر؟ امی حاضر ہے۔ امی سچ کہوں، میری سالگرہ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ آپ مر جائیں۔ یہ الفاظ 45 سالہ عادل نے اپنی 72 سالہ ماں کلثوم بی بی کو اپنی 45ویں سالگرہ کے موقع پر کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یو کے میں رہنے والے ہمارے پاکستانی اور ان کی زندگی کی نئی نئی کہانیاں، جس کسی کو بھی آپ ٹچ کر کے دیکھیں گے، اس کی زندگی کا ورقہ کھول کر دیکھیں گے، ہر ورق کے اوپر آپ کو ایک نئی کہانی ہی دیکھنے کو ملے گی۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی برطانوی نژاد پاکستانی ماں کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس سے بڑھ کر بدقسمت شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو۔ ان سے ملیے، یہ ہیں کلثوم بی بی۔ عمر ان کی ہوگی کوئی تقریباً 72 سال کے قریب، اور یہ پچھلے 45 سال سے یہاں پہ یو کے شہر لنڈن میں مقیم تھیں۔ کلثوم بی بی اپنی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ ایک ان کا بیٹا تھا عادل اور ایک ان کی بیٹی تھی ماریہ۔ اب شوہر کی وفات کے بعد جو بھی ان کے حصے میں وراثت وغیرہ آئی تھی نا، شوہر کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، وہ سب پیسے نہ اکٹھے کر کے یہ یہاں پہ لنڈن میں آ کے مقیم ہو گئی تھیں۔ جب کلثوم بی بی پاکستان سے یہاں پہ لنڈن میں آئی تھی نا، تو ان کے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا، 2 سونے کی چوڑیاں رہ گئی تھیں اور ایک خواب تھا ان کی آنکھوں میں کہ ان کا بیٹا اور بیٹی وہ زندگی جئیں جو کلثوم بی بی کبھی نہ جی سکی۔ کلثوم بی بی نے یہاں پہ آنے کے بعد نرسنگ کا کورس کر لیا تھا اور ساری زندگی یہ نرس کی ہی جاب کرتی رہی تھی۔ نائٹ شفٹس بھی لگایا کرتی تھی اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ڈے اینڈ نائٹ شفٹ بھی اس کی ہوا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ جتنی بھی محنت یہاں پہ آ کے کلثوم بی بی نے کی نا، وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر کی تھی۔ بیٹی ماریہ کی انہوں نے شادی کر دی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ اپنی زندگی بڑے ہی سکون کے ساتھ گزار رہی تھی، اور اسی طرح سے ان کا بیٹا عادل بھی شادی کر کے علیحدہ سے اپنے گھر میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہا تھا۔ اب جی ان کی عمر جو تھی نا، وہ کوئی تقریباً 72 سال ہو چکی تھی، ریٹائرمنٹ کی ایج یہ گزار رہی تھیں، اور ان کے بیٹے عادل کی 45ویں سالگرہ کا دن تھا جب یہ صبح 7 بجے اس کے گھر پہنچ گئیں، اور ہاتھ میں انہوں نے اپنا وہی اسپیشل کیک پکڑا ہوا تھا جو کہ ان کے بیٹے کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ساؤتھ ہال کی مشہور بیکری سے انہوں نے خاص طور پہ آرڈر کر کے نا کلثوم بی بی نے اپنے بیٹے عادل کے لیے یہ کیک منگوایا تھا۔ یہ عادل کا فیوریٹ کیک تھا، جس کی ڈیمانڈ یہ ہر سالگرہ کے اوپر اپنی ماں سے کیا کرتا تھا، اور بڑا ہی مہنگا تھا، 180 پاؤنڈ کے قریب اس کی قیمت تھی۔ بڑا ہی مہنگا کیک تھا یہ، اور لیکن کیا کہ کلثوم بی بی ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اکلوتے بیٹے کے لیے کیا مہنگا ہے۔ خیر جی، عادل نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنی ماں کو اندر آنے دیا، لیکن جی عادل نے نا کوئی خوش دلی سے اپنی ماں کا استقبال نہیں کیا، بلکہ ماں کو دیکھنے کے بعد اس نے صرف اتنا ہی کہا، اوہ آپ آ گئیں۔ ماں کو سامنے دیکھ کر عادل کے چہرے پہ نہ تو کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی سالگرہ کی مبارکباد سننے کی کوئی خواہش تھی اس کے اندر۔ خیر جب کلثوم بی بی نے دروازے سے انٹر ہوتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بڑی ہی وارملی سالگرہ کی وشز جو تھی نا وہ دیں، سالگرہ مبارک ہو میرے بچے، اور مسکراتے ہوئے کلثوم بی بی نے اسے یہ کہا کہ میں تمہاری پسند کا چاکلیٹ اور اسٹرابری والا کیک لائی ہوں، وہی ساؤتھ ہال کی مشہور والی بیکری کا کیک جسے تم بچپن میں ضد کر کے مانگا کرتے تھے۔ خیر جی عادل نے نا اس چیز کو کوئی کنسیڈر نہیں کیا اور اس نے آنکھیں گھما کر اندر مڑ کے آ گیا۔ امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب جی کلثوم بی بی نے اچانک سے اپنے بیٹے کا ایسا رویہ دیکھا تو اس کا دل جو تھا نا وہ تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اندر وہ سٹنگ روم میں جا کر بیٹھی، یہ وہی گھر تھا جس کے خریدنے کے لیے نا 60,000 پاؤنڈ کا ڈپازٹ جو تھا وہ کلثوم بی بی نے اپنے بیٹے عادل کو دیا تھا، اور جی نرس کی نوکری کئی اس نے نائٹ شفٹس لگائیں، ٹوٹی ہوئی کمر اور سوجے ہوئے پاؤں، اس کو نا وہ سب کچھ یاد آ گیا لیونگ روم میں بیٹھتے ساتھ ہی کہ میں نے کیسے دن رات محنت کر کے وہ 60,000 پاؤنڈ اکٹھا کیا تھا، اور عادل کو پھر میں نے دیا کہ یہ اپنا فلیٹ جو ہے نا وہ مارگیج کے اوپر لے لے۔ اب جی عادل نے نا بڑے ہی سرد لہجے میں اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اصل خوشی کس چیز کی ملے گی۔ وہ فوراً سے بولی کہ بیٹا جو کہو امی حاضر ہے، نئی گاڑی چاہیے، عمرے پہ جانا ہے، بزنس کے لیے پیسے چاہیے،
تم منہ سے نکالو آخر تمہیں کون سی چیز چاہیے، میں تمہیں فوری طور پہ وہ دوں گی۔ اب ماں کی طرف سے اتنی بڑی آفر جو تھی نا وہ اس کو جب ملی تو بیٹے کو آگے سے خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جی عادل نے اپنی ماں کلثوم بی بی کو ایسے دیکھا جیسے کہ اس کے سامنے کوئی بوجھ بیٹھا ہوا ہو، اور پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے کہ کلثوم بی بی کی روح تک کو چیر دیا۔ عادل نے اپنی ماں کلثوم بی بی سے صرف یہی کہا کہ امی سچ کہوں میری سالگرہ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ آپ بس مر جائیں۔ کلثوم بی بی کے اوپر یہ سن کے نا جیسے سکتہ طاری ہو گیا، ایسے تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز بڑی ہی کانپی اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ آخر اس کے ایک اکلوتے بیٹے نے اس سے سالگرہ کے لیے کس تحفے کی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ وہ مر جائے۔ کلثوم بی بی کو اپنے کانوں کے اوپر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر اس نے سن کیا لیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو عادل نے بڑے ہی سخت روی سے یہ کہا، آپ نے سنا نہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے سالگرہ میں تحفے کے طور پہ آپ کی موت کا تحفہ چاہیے۔ آپ ہر وقت کال کرتی ہیں، بنا بتائے آ جاتی ہیں، بچوں میں مداخلت کرتی ہیں، ہمیں مشورے دیتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، بس بہت ہو گیا، میری زندگی آپ کے بغیر زیادہ آسان ہوگی۔ یہ سب کچھ سن کے نا کلثوم بی بی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کیک نیچے گر گیا، جیسے کہ اس کا دل رک گیا ہو۔ کلثوم بی بی نے روتے ہوئے یہ کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ عادل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ایگزیکٹلی اسی لیے مجھے آپ کی موجودگی جو ہے نا وہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو کوئی اپنی زندگی چاہیے، مجھے آپ میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ خیر جی کلثوم بی بی اب بڑی ہی حیران ہوئی، پریشان ہوئی، اور وہ اس چیز کو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دروازے کی طرف چلتے ہوئے آخری بار بس وہ مڑی، اور اس نے اپنے بیٹے عادل سے یہ کہا کہ بیٹا میں وہی ہوں جس نے اپنی جوانی، صحت اور خواب سب کچھ تم لوگوں کے لیے قربان کر دیے۔ کلثوم بی بی کی آنکھوں میں شکوہ تھا اور صرف بے صبری تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کلثوم بی بی نے پھر سے ایک دفعہ مڑ کر اپنے بیٹے عادل کو یہ کہا کہ سالگرہ مبارک ہو میرے بیٹے، اور اس دن کے بعد نہ پھر کلثوم بی بی مر گئی۔ جسم تو اس کا زندہ تھا لیکن وہ اس غلامی سے آزاد ہو چکی تھی جو غلامی اس نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی پچھلے 45 سال سے۔ اس دن کے بعد سے جی کلثوم بی بی نے اپنی زندگی کا طور طریقہ، رنگ ڈھنگ سب کچھ بدل دیا۔ اگلے دن اٹھتے ساتھ ہی اس نے جو یہ ان کے جوائنٹ فیملی اکاؤنٹس تھے نا ان کو اس نے بند کروا دیا۔ اس نے اپنی ول بھی چینج کر لی، گھر کو جو سائننگ پالیسی تھی نا وہ بھی اس نے چینج کر دی۔ اپنی زندگی کو پہلی مرتبہ اس نے اپنے نام کے لیے جیا، اور اس دن اس نے لندن چھوڑ دیا، اور لندن میں جو کچھ بھی تھا اس کے جتنے بھی ایسٹس تھے وہ سب کچھ اس نے سیل کے لیے لگا دیے، اور وہ ترکی چلی گئی۔ استنبول کے ایک چھوٹے سے فلیٹ کو اس نے رینٹ پہ لے لیا اور اس نے اپنی زندگی ترکی میں جا کے شروع کر دی۔ اور جب عادل کو یہ پتا چلا کہ وہ مفت خوری کی زندگی جو کہ اس نے ساری زندگی جی ہے نا اب وہ مزید اس کو نہیں ملنے والی ہے، اسکول کی اب فیسیں بھی اس کو خود سے پے کرنی پڑتی تھی، مارگیج میں بھی اس کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اور امی جو کہ ایک اے ٹی ایم مشین بنی ہوئی تھی نا اب وہ اے ٹی ایم مشین خراب ہو چکی تھی۔ تب اس کو احساس ہوا کہ اس کی ماں اس کی زندگی میں کتنا بڑا سہارا تھی۔ وہ رونے لگ گیا، اور 1 مہینے کے بعد اس نے اپنی ماں کو فون کیا کہ امی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس پر کلثوم بی بی کو کوئی حیرت نہیں ہوئی، اور اس نے آگے سے اپنے بیٹے عادل سے یہ پوچھا کہ تمہیں کس کی ضرورت ہے، میری یا میرے پیسوں کی؟ دونوں طرف ایک گہری خاموشی تھی۔ مزید کلثوم بی بی نے یہ کہا کہ تم نے مجھ سے ہمیشہ سالگرہ کے دن پہ جو بھی تحفہ مانگا ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہے، اور اب تم نے مجھ سے اتنے بڑے تحفے کی ڈیمانڈ کی تھی کہ میں مر جاؤں تو اب سے میں تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے مر گئی ہوں، اور مجھے اب کبھی بھی یاد کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ کلثوم بی بی اب 75 سال کی ہو گئی ہیں، ان کی زندگی میں اب سکون ہے، وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیتی ہیں۔ کلثوم بی بی کی زندگی میں اب سکون ہے، وقار ہے، اور وہ عزت ہے جو ماں ہونے کے باوجود اس کو کبھی نہ ملا تھا۔ اس کے بیٹے عادل نے اسے یہ کہا تھا کہ امی مر جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ شاید عادل ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ اس دن
کلثوم بی بی جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئی نا اور اس نے وہ زندگی اپنے لیے گزاری تو اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی تو واقعی میں آسان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.